ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين رضي الله عنهما اللهم أحبهما فأحبهما فأحب من يحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 4 محرم الحرام 1443 ہجری اسلامی سال کا آغاز ہوا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1442 سال مکمل ہوئے، 1443واں سال شروع ہے. اسلامی تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے 360 دنوں میں 365 دنوں میں کہ جس دن اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کسی عظیم شخصیت نے اپنی جان کی قربانی نہ دی ہو. ہر دن قربانی سے سیراب ہے. انہی کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں. ہمارے پاس مکمل دین محفوظ طریقے سے پہنچ چکا ہے. یہ اسلام کی تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے. پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی. ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس میں ہم 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتے ہیں. یہ بھی قربانی کا سبق. پھر 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو قربانی کا سبق دیتی ہے. اور پھر سال کا آغاز محرم الحرام سے اس کی پہلی تاریخ کو مراد پیغمبر اور سسر پیغمبر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور 10 دن بعد 10 محرم الحرام کو جنت کے نوجوانوں کے سردار پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، آپ کے سینے کی ٹھنڈک، جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، جن کے ساتھ بغض کفر اور نفاق کی علامت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ کربلا کے میدان میں اس دین کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اس سال معروف شخصیات جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ان کا تذکرہ کریں گے، اور ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہمیں سبق ملتے ہیں، ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ غالباً پچھلے جمعے ہمارے مولانا جو یہاں آئے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور عظمت پر کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شان پر، اور کچھ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور سیرت پر گفتگو، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، زندگی باقی تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ ان کا جو نسب ہے عمر بن خطاب بن عبد العزیٰ، 5-6 سلسلوں کے بعد حضرت عدی بن کعب کے ساتھ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، یہ چھٹا سال تھا نبوی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اعلان کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی، اور یہ زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قریش میں بڑے جرأت مند آدمی مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قد بڑا اونچا دیا اور جسامت بھی بڑی مضبوط تھی، چہرہ کھلا ہوا، سرخ رنگ تھا ان کا، بڑے جری آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ المؤمن کالمعادن، یہ زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کی طرح ہیں۔ جو زمانہ جاہلیت میں بہتر ہوتا ہے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ جو صلاحیت وہاں ہوتی ہے یہاں اسلام میں نکھر کر سامنے آتی ہے۔ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، میں تفصیل سے بات عرض نہیں کرتا، اس میں سے جو ان کے فضائل عظمت پر باتیں ہیں وہ آپ کے دامن میں ڈالوں گا اپنے ایمان کو مزید روشنی بخشنے کے لیے، اور ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو اپنا محبوب بنا لے، اللہم احب الی احد الرجلین عمر بن الحشام او عمر بن الخطاب، کہ ان 2 آدمیوں میں سے کسی کو اپنا محبوب بنا لے، یعنی دین اسلام کے لیے قبول فرما۔ اگلے دن دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، ابو جہل کا بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ ابو جہل نے مختلف قسم کے پروپگنڈوں کے ذریعے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا، غصہ دلایا۔ یہ تلوار پکڑ کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا رخ بدلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ گئے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جو صفا پہاڑی کے قریب تھا اور قریب زمانہ تک وہ مکان رہا ہے، دروازہ بند، اپنی بہن سے جن کا نام فاطمہ تھا ان کی رہنمائی سے وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، تلوار ہاتھ میں ہے، تو دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہا کہ عمر آیا ہے، اور چہرہ تو ویسے سرخ تھا، غصے میں لگتے ہیں۔ بعض نے کہا دروازہ نہ کھولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دروازہ کھول دو ان کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے دروازہ کھولو، اگر غلط ارادہ ہوا تو انہی کی تلوار سے انہی کی گردن اڑائی جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو چہرے پر رونق ہے اور عجیب کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی دعا اور اس کا انتظار بھی تھا۔
فوراً دوزانو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، ہاتھ آگے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کلمہ پڑھایا۔ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا تو حدیث شریف میں ہے کبروا تکبیراً، ایک بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا جس سے مکہ کی گلیوں میں آواز پہنچی، اور ایک روایت میں ہے تمام اہل مکہ نے نعرہ تکبیر سنا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے نماز کا وقت ہوا تو وہاں تیاری کرنے لگے، نماز کی چھپ کر پڑھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ فرمایا پھر حق پر ہوتے ہوئے ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ آج ہم چلیں گے بیت اللہ شریف نماز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تکبیر کی آواز بلند ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے وقت۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں علی الاعلان نماز کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آگے آگے، دائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی آئے گا تو ہم آگے بڑھ کے مقابلہ کریں گے۔ وہاں گئے، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی، طواف کیا جماعت کی حیثیت سے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں آدمی ہیں، 39 پہلے ایمان لا چکے تھے، 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی فرماتے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا رجل نہیں باسلام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا پھر ان کا وفات پانا ایسے ہے، ان کا اسلام لانا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آئے، اور ان کی وفات شہادت ایسے جیسے کوئی آدمی جائے۔ جب آئے تو اس وقت اسلام گویا کہ اس زمین پر آیا، جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت دنیا کا 100% جو امن تھا وہ جا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے آسمان کے سارے فرشتے خوش ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے توقیر کرتے ہیں، انہیں عمر کی عزت اور عظمت ان کے دل میں ہے، اور زمین پر شیاطین اور انسان عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں، یعنی جو ان سے بغض رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے اتنا سیراب ہو کر پیا کہ میری ہاتھ کی انگلیوں سے وہ دودھ ٹپکنے لگا، پھر وہ دودھ عمر نے چوس لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما تعویلہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر نے میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس کو چوس لیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو کفار نے کہا قال المشرکون انتصف القوم، حالانکہ 39 آدمی پہلے مسلمان ہوئے، 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ایمان قبول کیا، مشرکین نے کہا آج عرب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، گویا کہ عمر ایک طرف اور سارے مشرکین ایک طرف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان اللہ یجری الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا اذا ذکر الصالحون حی علی بعمر،
کہ جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ شروع کرو تو سب سے پہلے عمر کا تذکرہ شروع کرو، اس لیے کہ فرمایا اننا ننظر السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی رحمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بول رہی ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گلی سے عمر گزر رہا ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب عمر کا نام آتا ہے شیطان منہ کے بل گرتا ہے، فخر لوجہہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، تقریباً 20 تو اتفاقی 22، بعض کے ہاں 22 آیات قرآن مجید کی ایسی اتری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے اپنی خواہش کا ایک مشورہ دیا، میری رائے یہ ہے، یہ مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن مجید اتارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہم مقام ابراہیم پر جا کر وہاں نفل پڑھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جب طواف کر رہے تھے، پہلا طواف مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ طواف کے بعد والی جو نماز ہے ہم یہاں کھڑے ہو کر پڑھیں۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پڑھی، اللہ نے آیات اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پردے کا حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد اترا، شراب کی حرمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد اتری، گھروں میں داخلے سے پہلے اجازت اور سلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد اتری۔ اور بھی کافی سارے مقام ہیں۔ احد کے بدر کے بعد جب مشورہ ہو رہا تھا کہ مشرکین کے 70 سرداروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جو قید ہو کر آئے، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اس رات کو اس کے مطابق اترا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں گیا، ایک محل کو میں نے دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اندر داخل ہونے لگا، میں نے سامنے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ عمر کا گھر ہے۔ میں نے وہاں ایک حور کو دیکھا جو وضو کر رہی تھی، میں فوراً واپس آ گیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، حدیث میں رونے لگے، اللہ کے رسول اما اغر علیک، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ چلے جاتے دیکھ لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا فرمائے۔ یہ ان کی فضیلت کے چند وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ادا ہوئے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، میں کنویں پر ہوں، میں نے اس کنویں سے کافی سارے ڈول نکالے، پھر اس کے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے 2 یا 3 ڈول نکالے اور وہ ڈول پورے بھرے ہوئے نہیں تھے، پھر عمر آئے، انہوں نے ڈول نکالنا شروع کیے اور اتنی تیزی سے نکالتے گئے کہ ادھر ادھر کی زمینیں سیراب ہوتی چلی گئیں اور لوگ خوب سیراب ہوئے۔ صاحب نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں خلافت کی یہ ترتیب کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے یہاں دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے وقت دیا ہے وہ تو میرا ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق 2 سال ان کی خلافت رہی ہے اور وہ انتہائی فتنے کے زمانے تھے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس وقت چلا، مسلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ ہوا، زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے اور بہت سارے ایسے منافقین جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے ان کا نفاق واضح ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر خالص اسلام کا جھنڈا کھڑا کیا۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام اترے، نزل جبرائیل فقال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس دن عمر کو موت آئے گی اس دن اسلام بھی روئے گا، پورا اسلام روئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ حضرات ہیں، یہ میں نے 1,00,000 حصے میں سے بھی تھوڑا حصہ عرض کیا ہے۔
ان کے مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے ہر شخصیت الگ ایک پھول ہے، ان کی الگ خوشبو ہے، الگ خصوصیات ہیں، جس کو بھی چھیڑیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سب سے اونچے ہیں، لیکن وہ انفرادی خصوصیات ہیں۔ اسی محرم میں 10 محرم الحرام کو خانوادہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، آپ کے دل کا ٹکڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت ہوئی خواب میں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت ہوئی خواب میں۔ میں نے ایسے اچانک یاد آ گیا، میں نے ایک دفعہ، مجھے حالات نہیں مل رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت نہیں مل رہی تھی، میں نے پورا کتب خانہ چھانا، مجھے نہ ملا، تو میں یہاں سے ملتان گیا، مجھے معلوم ہوا کہ ایک مولانا صاحب ہے، ان کے ہاں کتب خانہ ہے، وہاں کتابیں کافی ہیں۔ میں وہاں مغرب کے بعد سے لے کر 12 بجے تک غالباً، یہ اس سے بھی زیادہ وقت لگایا پورے کتب خانے پر، مجھے وہ روایت نہ ملی، بڑا پریشان ہو کر میں سویا۔ خواب میں نے دیکھا کہ اسی جگہ ساتھ والے کمرے میں مجھے ساتھی نے آ کر بتایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ میں اٹھ کر گیا، دیکھا بالکل نوجوان، چہرہ چمکتا ہوا، داڑھی کالی، بالکل نوجوان بیٹھے ہیں۔ میں جا کر دوزانوں بیٹھا، مصافحہ کیا، میں نے عرض کیا کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی یہ روایت نہیں مل رہی، حالات نہیں مل رہے، آپ خود ارشاد فرما دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو اتنی دیر میں دروازے سے وہ بھی داخل ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا، تو حضرت داخل ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھے، دونوں اکٹھے یوں بیٹھے، میں بھی سامنے بیٹھا۔ تو بس اس وقت الارم بج گیا یا اذان ہو گئی تو میری آنکھ کھل گئی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی زیارت کا شرف نصیب کیا ہے۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری کو 5 شعبان پیدا ہوئے، اس سے پہلے 3 ہجری کو 15 رمضان کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آئے اور آپ نے فرمایا ما سمیتموہ، آپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام رکھا حرب، حرب معنی جرت مند، دلیر۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح فرمائے، آپ نے منہ میں لعاب مبارک ڈالا۔ 1 سال کے بعد 5 شعبان کو 4 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے یہی سوال کیا ما سمیتموہ، آپ نے کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ یہ دونوں نام جنت کے نام ہیں جو زمین والوں میں سے آج تک کسی نے بھی نہیں رکھے۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھا ما سمیتو، کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حرب نام رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں۔ وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نام رکھا، پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں اتنا ڈالا کہ حضرت حسین کی پوری زبان تر ہو گئی۔ آپ نے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ نے انتہائی محبت کے اظہار فرما کر فرمایا کہ یا اللہ ان دونوں سے تو محبت رکھ، میں بھی ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اور جو قیامت تک ان دونوں سے محبت رکھے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ کیا مقام ہے، کیا خصوصیت ہے کہ جن کی زبان پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا بھی عقیقہ فرمایا اور 2 بکرے ذبح فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیلی بات اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔